فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی 4 آیات مکمل کی تھی۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مقام سورہ مومنون کی ابتدائی جو 11 آیات ہیں اس کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک واقعہ بھی ملتا ہے، جس کا ذکر مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی تعین ہوتا ہے اس بات کا بھی کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کیا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تھی تو آپ کی خاص کیفیت ہوتی تھی۔
مختلف روایات ہیں کہ آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ پسینے کے قطرے نمایاں ہوتے تھے، آپ شدید ایک دباؤ محسوس کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ جس سواری پر سوار ہوتے تھے تو اس نزول وحی کا جو ایک بوجھ ہے اس کی وجہ سے سواری کھڑی نہیں ہو پاتی تھی بلکہ بیٹھ جاتی تھی۔ یہ تمام کیفیتیں ہیں جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے حضور کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جب اس کیفیت سے حضور باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات عنایت فرمائی ہیں، جو شخص بھی ان آیات کا استحضار کرے گا، ان پر کاربند ہوگا، یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے اس شخص کے ساتھ کہ اسے لازماً جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اب یہ آیات وہ ہیں کہ جس کے آخر میں ذکر ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر یہ آیات جو ہیں اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مکی زندگی کا تقریباً 7واں یا 8واں سال ہے۔ پھر جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی اس کو پھر ذہن میں بنیادی نکات جو ہے اس کو پھر مستحضر کر لیجئے کہ اس مقام میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں صلاۃ جو ہے وہ واحد کے صیغے میں ہے۔ کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے، اپنی مراد کو پہنچ گئے وہ اہل ایمان کے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خشوع کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے دب جانا انسان کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاشعون کی تفسیر خائفون اور ساکنون سے ہے، گویا کہ اللہ کی غصے سے ڈرنے والے، اس کی ہیبت کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر رکھنے والے، اور اس کے سامنے بالکل ساکت و صامت رہنے والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نماز کی بات نہیں، حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو ہر قسم کے لغو بات سے اجتناب کرتے ہیں، جو صرف وقت گزاری کے لیے انسان مختلف مشاغل اختیار کرتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، جس سے نہ کوئی دنیاوی منفعت ہے نہ دین کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، دین کے رستے پر وہ آگے چل رہا ہے۔ ہاں اس قسم کی ایکسرسائز کے جس میں آپ کو بہرحال صحت کے اعتبار سے بھی آپ کچھ گین کرتے ہوں، کچھ ایسی تفریحیں ہوتی ہیں، کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ تیر اندازی جو ہے، اسی طرح گھڑ سواری، اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یہ ہنر اور یہ جو ہے یہ تجربہ حاصل کروں گا تاکہ میں اللہ کے اس دین کے لیے گویا کہ میدان جہاد کا جو ہے شہسوار بن سکوں، تو جو اوقات اس کام میں وہ لگائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں امر ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس قسم کی گیمز یا اس قسم کی تفریحیں کہ جس میں انسان جو ہے اپنی صحت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے، وہ اس ذیل میں نہیں آئیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صحت کس مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے، آیا صرف اسی دنیا جو ہے یہی کا جو ہے صحت کے مزے لینا اور جوانی ہے جو ہے اس کو اس انداز میں گزارنا جس طرح کوئی شخص بھی جو دنیا دار ہوتا ہے وہ گزارتا ہے، یا یہ کہ یہ انسان صحت حاصل کرے اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیے رکھے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن سکوں، شکر گزار بندہ بن سکوں، تو گویا کہ سوچ کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے عمل پر کاربند رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت زکوٰۃ کا وہ نصاب جو ہے امت مسلمہ پر فرض نہیں ہوا تھا، وہ تو کہیں مدنی زندگی میں جا کر ہوا، لیکن یہ کہ زکوٰۃ اصل میں تزکیے سے نکلا ہے، اپنے نفس کو ان تمام نجاستوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتے رہنا جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی، وہ علائشیں ہیں، حب مال ہے، حب دنیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے وہ علائشیں ہیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا یا ان علائشوں کو اپنے سے دور کرنے کی سعی و جہد کرنا یہ عمل تزکیہ ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کے دونوں ہی معنی ہمارے مفسرین نے لیے ہیں، ایک تو عمل تزکیہ کے اوپر کاربند رہنے والے، اپنا محاسبہ کرنے والے، جس کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا،
اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی جناب میں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہاں تو تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت عمر دی ہے، وقت ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میری بیلنس شیٹ جو ہے وہ ڈیبٹ میں جا رہی ہے تو تمہارے پاس وقت ہے، اسے کریڈٹ میں لے آؤ، اچھے کاموں کی طرف جو ہے رخ اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری شکر گزاری اختیار کرو۔ من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ جب تمہارا محاسبہ کیا جائے گا اس وقت کوئی موقع ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنے اس ڈیبٹ کو جو ہے کریڈٹ میں تبدیل کر سکو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی، شہوت کی جگہوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں یہ دو الفاظ ہیں، با ریم رے اور جیم، برج، جس سے ہمارے ہاں بروج نکلا، یا جسے ہماری اردو زبان میں برجیاں کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ شے جو دور سے نمایاں نظر آ رہی ہو۔ شہر کے گردا گرد کوئی فصیل ہے جسے آپ شہر حصار کہا کرتے تھے یا حصار شہر کہتے تھے، اور اس کے اوپر جگہ جگہ برجیاں بنا دی جاتی تھی تاکہ جو بھی فوجی ہیں یا جو لوگ بھی آمد و رفت لوگوں کی جو ہے، یا یہ کہ کوئی جمعیت اگر حملہ کر رہی ہے کسی حوالے سے تو دور سے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے تھے، برجیاں ہوا کرتی تھی۔ تو با رے اور جیم یہ اصل میں آتا ہے کسی شے کے نمایاں ہونے کے لیے۔ دو الفاظ بالکل وہی ہیں لیکن بے کی جگہ فا رکھ دیجئے، فا رے اور جیم یہ بالکل وہی معاملہ ہے، لیکن بجائے یہ کہ وہ نمایاں ہو وہ ایک خلیج کی شکل میں ہو۔ گویا کہ انسان کی شخصیت کے اندر جو بڑے بڑے شگاف ہیں، جو رخنے ہیں، جو خلیج ہے، اگرچہ برجی تو آپ کو دور سے نظر آ جائے گی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مخفی ہیں، اور جس میں سب سے بڑا مظہر اس کا کیا ہے؟ انسان کی شہوت۔ اور اسے تو گویا کہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو چھپانے کی جگہ ہے وہ ستر پوشی۔ ظاہر ہے ہمارے دین میں یہ عصمت ہے، عفت ہے، حیا ہے، شرم ہے۔ انسانوں اور حیوانات کے درمیان اگر ایک آپ حد فاصل اگر ایک قائم کرنا چاہیں تو یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ حیوانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو فرج اصل میں اس رخنے کو کہیں گے یا وہ خلیج کو جو انسان کی شخصیت میں دراڑ کا لفظ، خلیج کا لفظ، تو اسی سے لفظ نکلا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی جو چھپانے کی جگہ ہیں، جو انسان کی شخصیت کے اندر جو بہت بڑی دراڑ جو پڑ جاتی ہے اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہو، اس کی محافظت کرنے والے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اور اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ وہ حدیث آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنی بھی ہوگی کہ حضور نے فرمایا اگر تم اس دنیا میں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک دو گالوں کے مابین جو تمہاری زبان ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اور زبان کا غلط استعمال اس درجے ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے عام سوشل ایول جنہیں کہا جاتا ہے، معاشرتی برائیاں، اگرچہ اسے کوئی بہت بڑی برائی بھی ہم نہیں سمجھتے، لیکن اکثر و بیشتر تو وہ ہے کہ جس میں اس کا اعلیٰ کسب جو ہے وہ زبان ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، طعنہ زنی ہے، عیب جوئی ہے، فحش گوئی ہے، گالم گلوچ ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہی زبان ہے کہ جو اس کا آلہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جہاں یہ دو گالوں کے درمیان یہ زبان کا ذکر ہے، وہاں دو رانوں کے درمیان انسان کی سیکس، اس کی شرم و حیا، ان دو چیزوں کی گارنٹی تم مجھے اس دنیا میں دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، اسی دنیا میں مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو، ضمانت لے لو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی شخصیت کے اندر واقعتاً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گویا کہ انسان کی شخصیت کو یا تو نکھاریں گی تو بہت اوپر لے جائیں گی۔ سیکس ڈسپلن اس کے اندر ہے، زبان کے معاملے میں حد درجے محتاط ہے۔ نکاح کے موقع پر عام طور پر سورہ احزاب کی جو وہ آیات پڑھی جاتی ہے خطبہ مسنونہ کا جز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہاں زبان کے تقوی کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ زبان کے معاملے میں تمہارا طرز عمل بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوسری شے والذین ھم لفروجہم حافظون، انسان کی دونوں رانوں کے مابین اس کی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کے اوپر پوری طرح کاربند۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی ملک یمین کے۔ اب یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا ذکر مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کل چونکہ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس موقع پر تو بہرحال اس کا امکان موجود تھا۔ وہ لونڈیوں کا ایک نظام تھا، غلاموں کا ایک نظام تھا، پھر جنگیں ہوا کرتی تھی، مرد جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہلاک ہو جاتے تھے، تو ان کی اولاد بچیوں کی شکل میں یا ان کی بیویاں جو ہیں وہ عورتوں کی شکل میں، باندیوں کی شکل میں موجود ہوتی تھی، پورا ادارہ موجود تھا۔
لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اس درجے عدل سے کام لیا کہ کوئی شخص اگر اپنے غلام کو یا باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر متعدد احادیث میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ حضور نے جس درجے مساوات کا ذکر کیا، اپنی لونڈی ہے یا اپنا غلام ہے، اس کو وہی کچھ کھلاؤ کہ جو تم کھاتے ہو، اس کو وہی کچھ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی تعدی کا معاملہ نہ کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ اگرچہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، نوجوان تھے، لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو حضور کے لیے۔ اور جب ان کے والدین کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا زید جو ہے اس وقت جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے، اور ایک شخص محمد ہیں کہ جن کی وہ جو ہے جسے آپ کہیے کہ ان کے آقا ہیں ان کے، تو آئے اور آ کر کہا اپنے بیٹے سے چلو ہمارے ساتھ، تو بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ الفاظ جو ہیں موجود ہیں کہ خدا کی قسم جو پیار اور محبت مجھے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ والدین بھی نہیں دے سکتے، حالانکہ کہنے کو غلامی کا عنوان جو ہے وہ تو موجود تھا۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، ایک وہ انسٹیٹیوٹ کے جو اس وقت موجود تھا غلاموں کا، یہاں اگرچہ ذکر جو ہے اس حوالے سے بعض مفسرین نے کیا ہے کہ اگر یہاں مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے لونڈیوں کے ساتھ جو ہے متمتع ہو سکتے ہیں، تو کیا کوئی عورت جو ہے اپنے غلام کے ساتھ بھی متمتع ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر سکتی ہے جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ مردوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جو بھی اہم مضمون ہے کم سے کم دو مقامات پر وہ بعین ہی انہی الفاظ میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوا۔ سورہ مومنون کی آیات ہے اور اسی طرح سورہ معارج کی آیات ہے، بالکل یہی تین آیات، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، وہاں بھی موجود ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ ہمارے دین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جبلتیں رکھی ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، شہوت، اس کا تعلق بقائے نسل سے بھی ہے، خالصتاً ایک اینیمل انسٹنکٹ سے، حیوانی جبلت ہے۔ اس میں تین ممکنہ صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہوت کے جذبے کو بالکل دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کل کر دیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جسے ہم رہبانیت کہتے ہیں۔ اگرچہ رہبانیت کے آڑ کے اندر جس قسم کی بدترین جنسی کجروی کے مرتکب ہوتے رہے وہ لوگ جنہیں ہم راہب سمجھتے تھے، جنہیں ہم راہبائیں سمجھتے تھے، جو پنڈت کہلاتے تھے، جو سادھو تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ فطرت کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اپنے لیے کسی نہ کسی نجس رستے کا جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ تو جہاں تک پہلی صورت ہے کہ اس جذبے کو بالکل کل کر دیا جائے، دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری ایکسٹریم پر ہے کہ یہ جذبہ جو ہے مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے، کوئی فرق باقی نہ رہے انسانوں اور حیوانوں میں۔ اب یہ اس کی ایک عملی تفسیر ہے کہ جو آپ کو آج مغربی اقوام میں نظر آ جائے گی۔ اب تو ہمارے ہاں میڈیا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے کہیں آپ جو ہے ان چیزوں کا تصور کریں تو انسان کے اوپر جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ حیوان شرمانے لگتا ہے کہ انسان جب اس جنسی کجروی میں کس درجے آگے نکل گیا۔ تو دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اس شہوت کے جذبے کو بالکل مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے، اس میں تو گویا کہ ماں بہن اور بیٹی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں کے مابین ہے کہ چند قیود ایسی ہیں کہ جن کو آبزرو کرتے ہوئے انسان اس شہوت کے جذبے کی تسکین کرے۔ اللہ نے رکھا ہے جذبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ تو ہر نکاح میں آپ سنتے ہوں گے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ کہنے کو ایجاب و قبول دو چند الفاظ ہیں، لیکن اس نے اتنا تقدس عطا فرما دیا کہ حضور نے فرمایا من سنتی، یہ میرا طرز زندگی ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو یہ تین جو امکانات تھے ان میں سے دو ایکسٹریم تو بالکل خارج از بحث ہیں، اس کو کل کر دینا یا اس کو بالکل مادر پدر آزاد چھوڑ دینا۔ اور یہ درمیانی رستہ ہے کہ جس میں نکاح کا بندھن ہے، کہ جس میں چند حدود ہیں، قیود ہیں، جو آپ کی منکوحہ ہے اس کے اب گویا کہ نان نفقے کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، اس کے علاج معالجے کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے اس رشتے کے نتیجے میں اب وہ بھی آپ اس کے مکلف ہیں، وہ بھی آپ ہی کی کفالت میں ہے۔
اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قواعد و ضوابط کا درجہ رکھتی ہیں، گویا کہ وہ ایک درمیانی راہ ہے جو اسلام نے تجویز کی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع جائز رستے متعین کر دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہ بات آپ حضرات کے علم میں رہنی چاہیے کہ یہ جذبہ جو ہے، شہوانی جذبہ، ہر انسان میں برابر نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رعایت کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جن کے اندر وہ جذبہ اگر زیادہ ہے اور وہ ایک بیوی پر قناعت نہیں کر سکتے، تو سورہ نساء کے اندر وہ آیت موجود ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے بہت سی ریزرویشنز ہیں، اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انسان عدل پر قائم نہیں رہ سکتا، ایک طرف بالکل جھک جاتا ہے، اور پہلی منکوحہ جو ہے وہ بالکل معلقہ بن کر رہ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے ان کا نان نفقہ ہے، ان کی اولاد کا جو علاج معالجہ ہے، جو تعلیمی اخراجات ہیں، یہ تمام چیزوں سے انسان جو ہے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے پھر انسان کو دور کر دیتی ہیں، لیکن بہرحال دین کے اندر اجازت موجود ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کر سکتے ہو، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 تک کی اجازت ہے۔ لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے، اللہ تعدلوا، کہ عدل قائم نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ گویا کہ یہاں انسان کو اپنا جو بھی وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، اور اس کے اندر عدل و انصاف پر پوری طرح جو ہے وہ کاربند رہنا، یہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف دیا تو اس کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو بھی اس حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حد وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم فرما دی، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، لیکن جو بھی اس سے تجاوز کرنے والے ہیں، اس حد کو کراس کر جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ حد سے بڑھا ہوا کون ہوگا؟ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے۔ شیطان بھی تو حد سے تجاوز کر گیا تھا نا، اس نے بھی تو اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو جو لوگ اکتفا نہیں کرتے، ان احکامات کی پابندی نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے لکھ دیے ہیں، جو شریعت کا حصہ بن گئی، اور اس سے تجاوز کرتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے پھر سرکش بھی ہیں اور باغی بھی ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ راعون کے لفظ کو نوٹ کیجئے، امانتوں کی رعایت کرنا بئی معنی کہ کسی امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت کا مرتکب نہ ہونا۔ امانت کا بڑا وسیع تصور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا، آپ نے جائز حلال رستے سے اس کو کمایا، یہ بھی امانت ہے اللہ کی۔ ایک تصور وہ ہے کہ میرا روپیہ ہے، میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، قحبہ خانہ کھول دوں، کوئی جوا خانہ کھول دوں، کوئی اور اڈا بنا دوں، میں کسی آسمانی ہدایت کا تابع نہیں ہوں، میں کسی شے کو ماننے والا نہیں۔ یہ بالکل وہ خیال ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت میری ملکیت ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تمہاری ملک نہیں ہے، بلکہ تم اس کے امین قرار دیے گئے ہو۔ یہ امانت کا تصور ہے، ملکیت کی بجائے امانت کا تصور۔ اور یہ امانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ مہلت عمر، یہ بھی امانت ہے۔ صلاحیتیں جو دی ہیں وہ بھی امانت ہیں، قوت کار و استعداد جو دی ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ زبان کے اندر اگر نطق رکھا ہے، قوت گویائی رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید امانت کا تعلق صرف روپے پیسے سے ہے، اور روپے پیسے میں کہیں کوئی گڑبڑ کر دینا یہ خیانت شمار ہوگا، لیکن یہ کہ یہاں راعون، اس کی رعایت کرنے والے، اس میں ہر شے شامل ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، المستشار مؤتمن۔ اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ کرتے ہیں، آپ کا کوئی خانگی معاملہ ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے، کسی کو کانفیڈنس میں لے کر آپ اسے مشورہ چاہتے ہیں، تو وہ شخص کی ایک امانت ہے، راز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اس کو افشا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، وہ بیچارہ تو آیا تھا آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، آپ نے اس کی جو بھی کوئی ذاتی کمزوری تھی یا جو اس کی زندگی کے اندر کہیں کو رکھنا پڑ چکا تھا، اس کا افشا کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، یہ امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جب بھی یہ ووٹنگ ہوتی ہے، آپ حضرات کے معلوم علم میں ہے کہ بڑے بڑے جو ہے بینرز لکھ دیے جاتے ہیں، ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے،
والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ہمارے دین کے اندر جو ایمانت کا وسیع تر تصور ہے اسے ہم نے اپنے ذہن میں خاص طور پر رکھنا ہے، وعهدهم، اور اپنے عہد کے اوپر کاربند رہنے والے۔ دیکھیے بین الانسانی معاملات کے اندر یہ دو چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہوگا؟ کچھ آپ کا حق ہے کہ جو اس کے اوپر قائم ہے، اور کچھ اس کے ذریعے جو ہے آپ کے حقوق مسلم کیے جاتے ہیں، حقوق و فرائض۔ اسی طرح دوسرے یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی قول و قرار کیا ہے۔ بین الانسانی معاملات کے اندر یہ دو نمایاں ترین چیزیں ہیں۔ یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی نشانیوں کا ذکر کیا، وہاں ان دو چیزوں کو خاص طور پر شامل کیا، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے اس کا خلاف کرنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، بے وفائی کرنے والے، عہد کو توڑ دینے والے۔ بنی اسرائیل کے اوپر قرآن نے جو فرد قرارداد جرم عائد کیے، اس کے اندر یہ بڑی نمایاں چیز ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جگہ جگہ آیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا عہد ہوا تھا، بندگی کا عہد، اس کو توڑ دینے والے۔ تو آیات المنافق جہاں بھی قرآن نے، جہاں بھی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، وہاں ان دو چیزوں کو خاص طور پر حضور نے شامل کیا۔ ایک تو زبان ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا، اور دوسرے یہ ہے کہ قول و قرار، عہد، کوئی بھی معاہدہ ہو جائے اس کو پورا کرنے والے، اور ساتھ کے ساتھ ایمانت میں جو ہے پورے اترنے والے، ایمانت کے اندر کسی قسم کی کوئی اس کی حق تلفی نہ کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے۔ دیکھیں جو دوسری آیت تھی اس میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا لفظ تھا، اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں آیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہاں نمازوں کا ذکر آ گیا۔ اب معلوم ہوا پنج وقتہ نماز کا جو نظام ہے اس کی محافظت، اس کی نگہبانی، اس کی چوکیداری، اس کے معاملے میں غفلت کے اندر مبتلا نہ ہونا، اس کا پورے حق ادا کرنا، وضو کرنا تو پورے اہتمام سے کرنا، یہ نہیں کہ بالکل بھاگم دوڑ میں جو ہے وضو ہو رہی ہے، جسم کے کچھ حصے بھی خشک رہ گئے۔ پھر یہ کہ کپڑوں کے حوالے سے بھی انسان جو ہے بہت حد درجے جو ہے محتاط رہے، اس میں کوئی نجاست لگی نہ ہو۔ پھر یہ تمام چیزیں جو آداب نماز میں آتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر یہ علی صلواتہم، یہ جمع کے صیغے میں جو آیا تو اس میں پنج وقتہ نماز کا جو نظام ہے اس کا پوری طرح اہتمام کرنے والے۔ اب یہ دیکھیے اول و آخر نماز کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حقیقتاً وارث قرار پائیں گے، جو واقعتاً وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ جن کی وہ وراثت میں دی جائے گی فردوس، الفردوس، جنت الفردوس جسے کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اور فردوس اصل میں اس باغ کو کہتے ہیں کہ جو کسی حصار میں ہو، محفوظ۔ پھر فردوس کی جہاں تعریف کی گئی عربی لغت کے اندر، اور اس باغ کے اندر انسان کی ہر ضرورت کی شے موجود ہو، ہر آسائش، راحت کا سامان موجود ہو۔ اس زمانے میں جس شے کا بھی انسان تصور کر سکتا تھا، باغات ہیں، پھر اس میں خاص طور پر کھجوروں کے انواع و اقسام ہے، اس کی انگوروں کے بیڑوں کا ذکر آ گیا، پھر اسی طرح انواع و اقسام کے پھل کا ذکر آ گیا۔ پھر فردوس کی ڈیفینیشن کے اندر وہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں جو آپ کے لیے غذا کا جو ہے سامان بھی ہم پہنچا رہے ہیں، بھینس کا دودھ آپ حاصل کر رہے ہیں، گائے کا دودھ ہے، اور اسی طرح بہت قسم کے انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں، ہر نوع کی نعمت جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں جس باغ کے اندر موجود ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ انگریزی زبان میں اسے پیراڈائز کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا ایک تفسیر کے اندر اس کا بہت ہی، یہ جنت الفردوس، جنت جس کو پیراڈائز انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو عبرانی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے پیرادوس۔ عبرانی زبان میں جنت کے لیے، جنت الفردوس کے لیے ایک لفظ آیا پیرادوس کا۔ اسی طرح یونانی زبان کے اندر جو پیراداموس کا لفظ ہے، غالباً یہیں سے انگریزی زبان کا لفظ جو ہے پیراڈائز، وہ شاید وہیں سے مستعار لیا گیا۔ پیراڈائز وہ جنت کہ جس کا انسان کو تصور کر سکتا ہے۔
لیکن بہرحال یہاں عربی زبان کے اندر جنت کا لفظ یا جنت الفردوس، یہاں خاص طور پر الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جو وراثت میں دیے جائیں گے الفردوس کے، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون کے، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں وہ 10 یا 11 آیات ختم ہوئی کہ جس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازماً جنت الفردوس تک پہنچائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو اور ہم شعوری طور پر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اب دیکھیے انسان کی جو تخلیق ہے، ایک تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کوئی شخص اگر اپنے ذہن میں یہ نقشہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی لے کر اس میں پانی ملایا، پانی کے ذریعے پھر گارا وجود میں آیا، گارے سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ حدیث اتنی صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ وزنی نہیں ہے، خلقتہ بیدی، یہ الفاظ ہیں کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ گویا کہ جس طرح کوئی شخص بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال میں لا کر کسی گارے کے ذریعے جو ہے کوئی مجسمہ بناتا ہے، کوئی پتلا بناتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ ہوئی ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں 7 مقامات پر تخلیق آدم کا ذکر ہے، وہاں مختلف صیغے استعمال ہوئے۔ اس کا پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے ذیل میں، لیکن پھر ان کو نوٹ کر لیجئے۔ قرآن حکیم میں 6 اصطلاحات ہیں جو حضرت آدم کی تخلیق کے ضمن میں استعمال ہوئے۔ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ جسے ہم تراب کہتے ہیں، مٹی، مٹی جس کے اندر بھی پانی شامل نہیں ہوا، خشک مٹی۔ اور اس کے بعد اگلی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے طین کی۔ اسی مٹی میں آپ نے پانی شامل کر دیا تو یہ گارا بن گیا۔ طین کے معنی کیا ہے؟ گارا۔ اس سے آگے ایک ڈیولپڈ اصطلاح ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے، طین لازب، وہ گارا کے جو چپچپانے لگا ہو۔ فوری طور پر جو گارا جو آپ بنائیں گے اس کے اندر چپچپاہٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر فرمنٹیشن کا عمل ہوگا، اور اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بھی فضا کے اندر موجود ہیں وہ گرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ طین لازب ہے، چپچپانے والا گارا یا یہ کہ وہ لیس دار گارا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے حمأ مسنون کی اصطلاح بھی استعمال کی، وہ گارا کے جو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب اس کے اندر سڑاند پیدا ہو چکی ہو، مسنون، سنا ہوا گارا، جس میں اب تعفن ہے، جس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی گویا کہ اس کے اوپر کچھ عرصہ گزر چکا۔ اب وہ کتنا عرصہ ہے قرآن حکیم اس کا تعین نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اصطلاحات استعمال کی ہیں تخلیق آدم کے ضمن میں، قرآن نے انسان کی تخلیق کے ضمن میں۔ اسی طرح فرمایا صلصال من حمأ مسنون۔ اب یہ 5ویں اصطلاح ہے کہ وہ گارا کہ جو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں تعفن بھی پیدا ہو چکا، اس کے اندر ایک لیس بھی پیدا ہو چکی، اس کے بعد خشک ہو گیا، صلصال من حمأ مسنون، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اس گارے سے کہ جو بالآخر جو ہے وہ خشک ہو گیا ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد۔ اسی طرح سورہ رحمان میں آیا صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا اس گارے سے، اس خشک اور ٹھیکری والی مٹی سے جو کھنکنے لگی۔ اب یہ کھنکناہٹ کا عمل جو ہے وہ عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی ہمارے ہاں ایسے علاقے ہیں جہاں مٹی جو ہے پانی ہے، پانی خشک ہو گیا، اس کے بعد مٹی کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، دراڑیں جو ہے اس کے اوپر جو آپ کرسٹ کر سمجھ لیجئے، کرسٹ آف دا ارتھ، وہ بھی خشک ہو گیا، وہ پھر کھنکھنانے لگی، اس کے اندر کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی۔ تو صلصال کالفخار، اب یہ 6 اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں انسان کی تخلیق کے ضمن میں۔ یہاں ایک اور اصطلاح ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ سلالہ کس شے کو کہتے ہیں؟ کسی شے کا نچوڑ اور خلاصہ اور اصل حاصل، یہ ہے سلالہ۔ تو سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے نچوڑ سے، وہ مٹی کے جو پہلے گارا بنی اور گارے کے اندر پھر چپچپاہٹ پیدا ہوئی اور اس کے بعد اس کے اندر تعفن پیدا ہو گیا، پھر وہ خشک ہو گئی اور اس کے بعد ٹھیکری کی طرح جو ہے کھنکھنانے لگی۔ یہ تمام اصطلاحات جو ہیں اسی کے اندر آ گئے۔ من سلالۃ من طین، مٹی کا اصل جوہر، اصل خلاصہ جو ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔
تخلیق آدم کے معاملے میں قرآن حکیم یہ استعمال کرتا ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ ہم تمام نسل آدم ہی کے شریک ہیں نا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے اندر یہ سلسلہ حیات قائم کیا ہے نطفے کی شکل میں۔ ایک مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نطفہ ہے، نطفہ رحم مادر کے اندر مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، اور جو بھی ایمبریولوجی کے فن کے بہت ماہر ہیں وہ قرآن حکیم کے جب ان مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ہیں ہیومن ایمبریو کی وہ بیان کی گئی، تو واقعتاً وہ جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے جن مدارج کا ذکر کیا تھا اس میں سرے منہ فرق نہیں ہے جو انسان اب آبزرو کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہیں سورہ حج میں بھی بہت خوبصورت وہ بڑی طویل آیت تھی کہ جس میں ان تمام مدارج کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت کو پڑھ لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسے پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے، اور اس کے ضمن میں وہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، گویا کہ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر تو اس پہلی آیت میں ہو گیا، وہ ان تمام سٹیجز سے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہے اصل میں۔ اب اللہ تو اس پر بھی قادر تھا کہ خشک مٹی کو کہتا اور وہ آدم کی شکل میں تبدیل ہو جاتی، اس لیے کہ عالم امر جو ہے اس کا تو کوئی نسبت و تناسب عالم خلق کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ عالم خلق میں آپ محتاج ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی میٹیریل ہونا چاہیے، کوئی مادی اسباب ہونے چاہیے، کوئی مادی شے ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کسی شے کی تخلیق کریں گے نا۔ کوئی میز یا کرسی آپ کو بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس لکڑی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس میں اوزار چاہیے، آپ کو کوئی کیلیں ہونی چاہیے، لکڑی کو جوڑنے کے لیے جو سریش ہوتی ہے اس قسم کا کوئی بانڈنگ ایلیمنٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے آپ کی تخلیق مکمل ہوگی۔ لیکن عالم امر یہ شے نہیں ہے، عالم امر میں تو اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آدم کی تخلیق کے معاملے میں اس مختلف اصطلاحات کو استعمال کر رہا ہے تو اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل شے فیصلہ کن تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ کہ سوچنے والے جو ہیں اس اعتبار سے بھی اگر غور کرتے ہو تو انہیں کچھ نہ کچھ کلوز جو ہیں قرآن حکیم میں سے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد عام جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، حضرت آدم کے بعد اب جو انسان بھی وجود میں آ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اس خاص عمل کو جو کسی مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، اور اس میں اصل کی رول جو ہے نطفے کا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو بہت ہی محفوظ جگہ کے اندر جو ہے نطفے کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ اب یہاں مراد جو ہے وہ رحم مادر بھی ہے، اس لیے کہ جب وہ اختلاط کے نتیجے میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے رحم مادر میں، تو وہ بہت ہی ایک مستحکم جگہ ہے، بہت مضبوط جگہ ہے، جہاں ظاہر ہے کہ ایک بالکل چھوٹے سے جسے آپ سمجھیے کہ ایک بالکل یونی سیلولر ایلیمنٹ سے ہو کر ایک مکمل انسانی بچے کی تخلیق کے تمام مدارج میں سے گزرتا ہے، اسی کے مطابق اس کے اندر یوٹرس کے اندر جو ہے چینجز بھی ہوتی ہیں، انسان کی جو اپنی جو ہے خلقت اس کے اندر ایک لوتھڑے کے بعد اس کے اندر سماعت بھی پیدا ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے برڈز جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہاں اب کان تخلیق میں آئے گا، یہاں آنکھ بنے گی، یہاں جو ہے انسان کی ناک جو ہے وجود میں آئے گی۔ یہ تمام مراحل وہ ہیں کہ جو آپ آبزرو بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو 3Ds قسم کی جو الٹرا ساؤنڈ کی مختلف ٹیکنیکس آ گئی ہیں تو اس میں تو یہ تمام نقش و نگار جو ہے اس کا آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس نطفے کو تبدیل کیا یا تخلیق کیا علقہ کی شکل میں۔ علقہ کا عام طور پر ترجمہ یہاں بھی یہی لکھا ہوا جمع ہوا لہو یا خون، لیکن اگر آپ لغت میں دیکھیں تو علقہ کہتے ہیں معلق شے کو۔ تو نطفے کے بعد جو ایک معلق شے وجود میں آتی ہے جس میں ایک گویا کہ ایک چھوٹی سی ایک ڈنڈی ہے کہ جس کے ذریعے وہ جنین جو ہے لٹکا ہوا ہے یوٹرس کی وال کے ساتھ، یہ ہے جسے آپ معلق شے کہیں گے۔ تو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، دونوں ہی ترجمے یہاں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس نطفے کو تبدیل کیا علقہ کی شکل میں، جمع ہوئے خون کی شکل میں، یا یہ کہ معلق شے میں۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اب یہ انسان کے اندر جو یہ نقش و نگار ہیں یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ورنہ اسی گوشت کے لوتھڑے کے اندر جس میں ابھی کوئی شے ڈفرینشیٹ آپ نہیں کر سکتے،
وہی اسی سے جو ہے دل بھی وجود میں آ رہا ہے، پھیپھڑے بھی بن رہے ہیں، کڈنیز بھی بن رہے ہیں، پنکریاس بھی بن رہا ہے، برین بھی وجود میں آ رہا ہے، جو اپنی خلقت کے اعتبار سے یکسر مختلف، ہر ایک کی جو ہے ہسٹوپیتھولوجی اگر آپ دیکھیں گے یا ہسٹولوجی دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے یکسر مختلف. برین کی ہسٹولوجی کچھ اور ہے، آپ کے ہارٹ کی ہسٹولوجی کچھ اور ہے، لیکن وجود میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ایک لوتھڑا تھا جس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی. اب گویا کہ یہاں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عاجز ہے، اس نے بس دنیا ایک دفعہ پیدا کر دی، باقی سب کچھ جو ہے خود بخود جو ہے آگے سے آگے چل رہی ہے بات. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، کتنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو وہ لوتھڑا جو بالکل بے جان تھا، جس میں کوئی نقش و نگار نہیں تھے، جس میں کسی قسم کا اور جو ہے وجود موجود نہیں تھا، نہ اس میں کوئی دل تھا، نہ پھیپھڑے تھے، نہ کوئی لیور تھا، نہ کڈنیز تھی، نہ برین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہی 9 مہینے کا پروسیس ہے کہ جس میں ہر شے ڈیفرینشیٹ ہو گئی، ہر شے اپنی اپنی جگہ وجود میں آ گئی. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اور ابھی تو میں اس بہت بڑی مشینری کا ذکر نہیں کر رہا جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کہیں جو ہے وہ پیسنے والی مشین بنا دی، کہیں پروڈیوس کرنے والی مشین بنا دی. ہارمونل نظام ہمارا جو ہے اس جسم کا اس درجے نازک نظام ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نینو گرامز کے اندر گویا کہ ملی گرام کا بھی 1,000واں حصہ ایسے انزائم بھی ہیں جو اس خون کے اندر سرایت کرتے ہیں جن کی ویلیو نینو گرامز میں آتی ہے. اور نینو گرام میں بھی اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کے لیے زندگی جو ہے سوہان روح بن جاتی ہے، وبال جان بن جاتی ہے. پتہ چلتا ہے وہ پیچوٹری کا جو ہے ایک اس کا فلاں گوشہ ہے جس کے اندر کوئی اوور گروتھ ہو رہی ہے ایک ہارمون کی. اور آج سے 100 برس پہلے تو ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس نہیں تھی کہ ہم معلوم کر لیتے کہ فلاں جو ہے وہ ہارمون جو ہے کتنی اس کے لیول ہونا چاہیے، کس سے تجاوز کرے گا تو انسان کے اندر کیا جو ہے فرق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ چھوٹا سا مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا وہ غدود ہے کہ جو انسان کے اس برین کی بیس میں موجود ہے، پیچوٹری کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، وہ کن کن چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب یہ اس نظام کی ذکر نہیں ہو رہا ہے، ان تمام ظاہری باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، وہ معلق شے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس معلق شے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ گوشت پوشت بھی پیدا کر دیا، اسی میں سے ہڈیاں بھی وجود میں آ گئیں، اسی میں نرز بھی بنا دیے، اسی میں وینز اور آرٹریز بھی بنا دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس کے بعد انہیں گوشت کے جو عضلات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو بھی پیدا کر دیا. حالانکہ ہڈی جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے یکسر مختلف ہے گوشت سے. فکسونا العظام لحما، اور اس کے بعد پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے تہ بر تہ جو ہے وہ گوشت بھی چڑھا دیا. آپ کراس سیکشن اگر اپنی ران کا کاٹیں یا اس بازو کا کاٹیں تو معلوم ہوگا کہ کتنے مسلز ہیں. کہنے کو تو چند موومنٹس ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ روٹیٹری موومنٹ ہے یا یہ کہ فلیکشن ہے، لیکن اس کو کتنے ہمارے مسلز ہیں کہ جو کنٹرول کر رہے ہیں. پھر زبان کی حرکت، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سب سے ڈیلیکیٹ ہمارا عضو جو ہے اس جسم میں زبان کا ہے، کہ اس کے مسلز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لفظ، بلکہ اگر آپ الفابیٹ دیکھیں عربی زبان کے تو صرف ایک سین ہے، صاد ہے، ثا ہے. یہ کس قدر اس کے قریب المخرج جو ہے آپ اس کا جو مخرج بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں زبان کی جسے آپ میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ کس قسم کے وہ کنٹرولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زبان کو لگا دیے. یہی وجہ کہ ہمارے برین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو ہماری اس ٹنگ موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی جتنی بھی استعدادات ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر ہے قوت بیان، زبان، قوت گویائی. تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں جس کے ذرا اس پر غور و فکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور اس کی ہیبت، اس کی خلاقیت، اس کی رنگینی، اس اعتبار سے کہ اس نے کیسی رنگا رنگ قسم کی چیزیں پیدا کی ہے، اور پھر تمہارے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. تو ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی اٹھایا. جتنی تفاسیر کا میں نے مطالعہ کیا اس میں یہاں مراد صرف یہی لی گئی ہے
کہ گوشت کا وہ لوتھڑا کہ جس میں کوئی شے الگ سے موجود نہیں تھے، اسے ایک مکمل جیتے جاگتے انسان کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، بظاہر وہ بے جان لوتھڑا تھا مضغہ کی شکل میں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء، تمام صلاحیتیں، عالمِ تنفس ہو رہا ہے، کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ایلیمنٹری سسٹم چالو ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا ہے اس دنیا میں اور پہلا سانس اس کا آیا تو گویا کہ وہ موقع تھا کہ جس میں اس کا ہارٹ لنگ فنکشن جو ہے وہ چالو ہوا۔ یہی وجہ کہ عام طور پہ ولادت کے بعد اگر جو بھی وہ ڈاکٹر وہاں اس وقت موجود ہو وہ دیکھے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی رویا نہیں ہے یا کہ کسی قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ آثار نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر متنبہ ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس لیے کہ جب تک وہ رحم مادر میں تھا تو عمل تنفس تو نہیں تھا نا، پھیپھڑے کہاں سے حوالے تھے، لیکن جیسے ہی وہ برآمد ہوا تو اب یہاں عمل تنفس جو جاری ہوا تو یہی وہ گویا کہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ جہاں معلوم ہوا کہ اس کا ہارٹ اور لنگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی تو متفکر ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے سانس لینے کا عمل جو ہے شروع نہیں ہو سکا۔ تو اکثر و بیشتر لوگوں نے ثم انشأناہ خلقا آخر سے مراد یہی لیا ہے کہ اس بالکل بے جان سے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ کہ یہاں ایک رائے اور بھی ہے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کی تھی، اور یقیناً اس سے پہلے سلف میں بھی یہ آراء موجود ہوں گی، لیکن جن تفاسیر کا میں مطالعہ کرتا ہوں اس میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جس کا تفسیر اس حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحم مادر کے اندر جو انسان کا جنین جو نشو و نما پا رہا ہوتا ہے تو 40 دن تو وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ علاقہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں۔ اب یہ مختلف سٹیجز جس کا یہاں ذکر کیا گیا، گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں پیدا ہو گئی، پھر گوشت چڑھا دیا گیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب 120 دن اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ثم یرسل الملک، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اس کی اس روح کو اس جسم میں پھونک دیتا ہے۔ اب یہ روح وہ ہے جو کہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے عالم امر کا نتیجہ تھی، ایک امر کہ تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی، اور احادیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ روحیں جو ہیں بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں تھیں۔ تو اس متعین شخص کی روح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ لا کر 120 دن کے بعد، گویا کہ ابھی وہ رحم مادر کے اندر ہی ہے، اس روح متعین کو اس جسم متعین کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس سے پہلے تک کے جو مراحل تھے وہ تو عالم خلق کی شے تھی، اس میں بے جان لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب جب 120 دن مکمل ہو گئے، ثم انشأناہ خلقا آخر، اب اس کے بعد وہ عالم امر کی وہ شے جسے ہم روح کے نام سے جانتے ہیں وہ ملحق کر دی گئی اس عالم خلق کے ساتھ، اس جسد خاکی کے ساتھ۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اب گویا کہ یہ روح ربانی ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی تمام فرشتوں کو سجدہ ریز کیا گیا تھا۔ 2 مقامات ہیں جہاں کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کا پتلا جو ہے پوری طرح بنا اور سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس روح متعین کو کہ جو وہاں کوئی بہت بڑا کولڈ سٹوریج ہے جہاں اربوں خربوں انسانوں کی روح موجود ہے، اس وقت بھی 7 ارب انسان اس روح ارضی پر موجود ہے، ہم سے پہلے اربوں خربوں گزر چکے، ان کی ارواح جو ہیں گویا کہ اس دنیا میں ان کے ساتھ شامل کی گئی، اس کے بعد جسم کہیں خاک میں دفن ہو گیا اور روح واپس وہی پہنچ گئی۔ لیکن یہ کہ ابھی جو آنے والے ہیں تو ان کا معاملہ تو ابھی ہے کہ روح وہی موجود ہے، وہ ابھی ملحق ہوگی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، گویا کہ یہاں آیت کے اس حصے میں اس وہ جو عالم امر کی ایک شے تھی جو انسان کی ایک روحانی حقیقت ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کی اس تخلیق کے مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ روح پھونک دی جس کا ذکر اس صحیح حدیث میں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کے جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ وہ اپنی جگہ یہ حصہ جو ہے آیت کا یہ بھی انتہائی عظیم ہے کہ برکت کے معنی کیا ہے، انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کوتاہی سے، کمی سے پاک ہے وہ ذات،
ہر مثبت شے اس میں بتمام و کمال موجود ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ بس ہمارا وقت بھی ختم ہوا، اس یہیں پر ہم اکتفا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے اگلا حصہ اگلے درس میں ہمارا زیر مطالعہ آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔